کیوں صاحب آج جمعے کے دن مسجد میں کیوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ جیسے اللہ اور دن نہیں دیکھتا آج بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے مولانا اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز رکھو تو تقوی ہو، حج کرو تو تقوی ہو، قربانی کرو تو تقوی ہو، جتنی بھی عبادتیں دنیا میں کرتے ہو ان میں اخلاص ہونا چاہیے، ان میں تقوی ہونا چاہیے۔ یہ نماز جمعے کی آواز آئی، ہم مسجد کے اندر پہنچے، لیکن یہ وہی آدمی ہے جو سنیچر کو مسجد میں نہیں دکھا، اتوار کو نہیں دکھا، سوموار کو نہیں دکھا، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، اور جمعے کو سب سے اگلی صف میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، نماز کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے، جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس گاؤں میں یہ کتنا کمینہ انسان رہتا ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو جمعے تک کا نماز نصیب نہیں ہوتی اس کو، وہ جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو مسلمان کہو اور جمعے تک کی نماز ہم نہ پڑھیں۔ قرآن ایسی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کچھ لوگ تمہیں اس دھرتی پر ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم قیامت، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نبیوں پر ایمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان جنت پر ہے، جہنم پر ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو، قرآن کو، فرشتوں کو، سب کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی زبانوں پہ مت جانا، یہ اپنی زبانوں سے جو کہہ رہے ہیں اس کو سچا مت سمجھ لینا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ ایسی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پورے ہفتے مسجد سے غائب، جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہیں صاحب، سعودی عرب کا رومال ڈال کر اور جنت الفردوس خوشبو لگا کے پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ کیوں صاحب آج جمعے کے دن مسجد میں کیوں آئے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جمعے کو دیکھتا ہے، بقیہ دن کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ ارے نہیں یار یہ بات نہیں ہے، آج جمعہ ہے۔ ارے جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نہیں صاحب جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ اچھا بہت فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دو تو گناہ نہیں، عصر چھوڑ دو تو گناہ نہیں۔ ارے نہیں مولانا صاحب بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آج جمعہ ہے۔ ارے صاحب وہی تو پوچھ رہا ہوں، جمعے کو مسجد میں آنا اور سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات غائب ہو جانا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ مولانا بس آج جمعہ ہے۔ ارے جمعے کو کیوں آئے ہو؟ بقیہ دن کیوں نہیں آئے؟ آج کیوں آئے؟ ارے جمعہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ اور دن نہیں دیکھتا آج بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے مولانا اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو اب آئے ہو نا اصلی بات پر، تو یہ کہو اصلی وجہ یہ محلے والوں کے ڈر سے، گاؤں والوں کے تانے کی وجہ سے تانے نہ سننا پڑے، اس لیے ہم مسجد میں آئے ہیں۔ اب یہ جمعے کی نماز تمہاری نماز نہ رہی، اب یہ رکوع نہ رہا، سجدہ سجدہ نہ رہا، قیام نہ رہا۔ اب یہ 2 رکعتیں تم نے جو پڑھی ہیں، اللہ کی قسم تم نے شرک کیا ہے، اللہ کی قسم تم نے شرک کیا ہے۔ شرک صرف مزاروں پر چادر چڑھانے کا نام نہیں ہے، بیٹا بیٹی مانگنے کا نام نہیں ہے، اپنا ماتھا کسی بزرگ کے آستانے پر ٹیک دینے کا نام شرک صرف نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ یہ رکوع، یہ سجدہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، نبی اکرم کہہ رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ لیجئے عبادتوں میں تقوی آنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سردیوں کے دن ہیں، لحاف اٹھانا گوارا نہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں،
کہنے والے نے یہ جملے بھی ادا کرنا شروع کر دیے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ گہری نیند میں سونے والے، اس نیند سے بہتر نماز ہے۔ اے سونے والے، اس نیند سے بہتر نماز ہے، اپنی نیند کی قربانی دے دے اور اٹھ کر چلا مسجد کے اندر آ جا اور نماز پڑھ لے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور میں نے بامبے میں وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں صبح 4 بجے پانی آتا ہے اور 6 بجے پانی بند ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے، وہ ممبئی جو رات کو بھاگتی ہے، وہ ممبئی جو رات کو دن جیسا نظر آتا ہے، وہ ممبئی جو بڑی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے، اس ممبئی کے اندر یہ منظر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ 4 بجے پانی بھرنے کے لیے لوگ 3 بجے کا الارم گھر میں لگاتے ہیں، اڑتے ہیں، اپنی بالٹیاں ڈول لے لے کر نل کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے باوجود بھی 4 بجے سے پہلے انہیں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد لائن لگانا پڑتی ہے۔ 6 بجے تک پانی آتا ہے اور 6:01 پر پانی بند ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایک ٹائم کے نمازی نہیں، لیکن پانی بھرنے کے لیے وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، بلکہ 3 بجے کا الارم لگا لیتے ہیں۔ اور لوگوں، ضروریات زندگی انسان کو 3 بجے اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر نماز کے لیے ہماری آنکھ 5 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے، 4:30 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو پانی کی طرح ضروری نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس کو کھانا اور پانی کی طرح ضروری نہیں جانا ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے لیے لازمہ نہیں بنایا ہے، ضروری حصہ نہیں مانا ہے ہم نے۔ اسی لیے تو ہم 3 بجے اٹھ کر پانی کی لائن میں تو لگ سکتے ہیں، لیکن 5 بجے اٹھ کر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ممبئی جو تیزی کے ساتھ بھاگتی اور دوڑتی ہے، میرے بھائیو، اس ممبئی کے اندر ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایئرپورٹ سے لوگ ریسیو کر کے ہم کو رات کے 2 بجے میری فلائٹ پہنچی، اور جب لوگ لے کے ہم کو وہاں سے گئے تو دیکھ رہا ہوں 3 اور 3:30 بجے محلے میں بالٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہیں، پہلے ہی سے لڑ رہے ہیں۔ پہلے میں آیا، اس نے کہا میں بالٹی یہاں لگا کر چلا گیا تھا، ڈول میں چھوڑ گیا تھا، میں اب آیا ہوں۔ لوگ لڑتے بھی ہیں لائن میں ادھر ادھر ہونے کے لیے۔ میں نے کہا یہ لائن کیسی؟ تو میرے دوستوں نے بتایا پانی 4 بجے آتا اور 6 بجے ختم۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھے ان کو بھی میں نے 3 اور 3:30 اور 4 بجے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جا سکتا ہے؟ ظہر تو بہت آسان ہے، عصر تو بہت آسان ہے، مغرب آسان ہے، عشاء بھی آسان ہے، اصل تو نیند کی قربانی۔ اور اسی لیے تو فجر کی نماز میں ان الفاظ کی زیادتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اے نیند میں مدہوشی سے سونے والے، اس نیند کو قربان کر دے اور مسجد کی طرف چلا۔ سردی ہے تو لحاف کی قربانی دے دے اور مسجد کی طرف چلا، کمبل کی بلینکٹ کی قربانی دے اور مسجد کی طرف چلا۔ اگر تیرے کان میں اذان کی آواز جا رہی ہے تو اپنا بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جا۔ کیا اے لوگو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ بتایا تھا نا ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ موت تو تم سے پیچھا چھڑا نہیں سکتی، وہ تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے، وہ ہر حال میں تم سے مل کر رہے گی، تم سے مصافحہ کر کے رہے گی، تمہیں گلے لگا کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو اس اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے جو عالم الغیب ہے اور حاضر ہے۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں اگر تم نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے یا ذرہ برابر چیونٹی کے سر کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے نام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، ایک ایک چیز کا حساب تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ تمہیں بتا دے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے دنیا میں کیا کیا۔ یہ زمین بھی گواہی دے گی، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، زبان میں تالا لگا دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کے دن کوئی کسی نفس کا ذرہ برابر مالک نہیں ہے، والامر یومئذ للہ، اس دن تمام معاملات اللہ کے سپرد ہوں گے، تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ وہ دنیا کا بھی مالک ہے لیکن قیامت کے دن کا خصوصی مالک ہوگا، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا پورا مالک ہے۔ چیخ کر اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، او دنیا والو، دنیا میں ہم نے چند دنوں کی بادشاہت تمہیں دے دی، تم اسی میں پھولے نہیں سمائے۔ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کیا ہو گیا تمہیں؟ آج بتاؤ آج کے دن کا پورا مالک کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کا پورا مالک اللہ جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بھاگو، آج کہاں بھاگ سکتے ہو؟ کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کی سفارش کر کے جھوٹے مقدموں میں ایک دوسرے کو بچا لیتے تھے، قیامت کے دن کہے گا ما لکم لا تناصرون، او دنیا والو، او بڑے عہدوں پر رہنے والو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تم اپنے باپ، اپنے ماں، اپنے بھائی بہن آج کسی کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج ایک شخص اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا، چھا جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں آئی؟ وہ سب کچھ ڈھانپ لے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ حضرت مریم کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں تو ان کے بیٹے عیسیٰ چھپ جائیں گے، کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ آج ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ قرآن چیخ کر ابھی دنیا والوں میں اعلان کر رہا ہے، آئے لوگو ابھی بھی وقت ہے کہ تم ڈر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری کر رکھی ہے کل قیامت کے دن کے لیے۔ شیخ صالح العثیمین کون نہیں جانتا، مفسر، محدث، اور ابھی پچھلے سال جن کا انتقال ہوا سن 1999 میں، ایک ایسی بیماری بتا دی گئی کہ جس کے لیے سعودی عرب نے اسپیشل طیارہ وہاں کے بادشاہ نے تیار کر کے ان کو امریکہ بھیجا۔ امریکہ میں دوران علاج ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو گلے کا اس حصے کا کینسر ہے اور آپ کی پوری داڑھی کو کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد کیا زندگی کی بچنے کی کوئی امید ہے؟ امریکہ کے ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ زندگی و موت کا مالک تو اللہ ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، پھر میری داڑھی کو اسی حال میں رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میرا انتقال ہو، میں اپنے رب سے ملوں تو ہم چہرہ صاف ہو، ہم نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو بغیر داڑھی کے ملاقات کروں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ اسپیشل طیارے سے واپس آ گئے لیکن داڑھی کو نہیں کٹوایا۔ ایک نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، وہ تو وہ ہے۔ تصور کرو
جو تہجد کی نماز پڑھنے والی عورت کو بھی نہ بخشے، اور وہ تو وہ ہے جو ایک طوائف کو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے رحم کھا جائے اور اس کو بھی بخش دے۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا، اس کی تہجد کی عبادت پر نظر نہیں ڈالی، بلکہ اپنے زبان مبارک سے جو جملے کہے وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، یا فی النار۔ تہجد پڑھتی ہے پڑھتی رہے، نماز پڑھتی ہے پڑھتی رہے، عبادت کرتی ہے کرتی رہے، نفلی روزے رکھتی رہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے، یا فی النار، وہ دوزخ کے اندر جائے گی، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ پوچھنے والے صحابی رکے نہیں، اے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی بھی ہمارے محلے میں رہتی ہے، ہمارے قبیلے میں رہتی ہے، جو 5 وقت کی صرف نماز پڑھتی ہے، وہ رمضان کے صرف فرض روزے رکھتی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتی ہے، اور وہ دوسرے مہینوں کے نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پھول برستے ہیں، اس کے پڑوسی بھی خوش رہتے ہیں، اور سارے لوگوں سے وہ بڑی اچھی طریقے سے بات کرتی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ آپ نے اس کی کم عبادت کو سنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یا فی الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا معیار نماز اور روزے کو سمجھا جاتا ہے، حقوق العباد کو نہیں۔ دیکھنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اللہ کا حق ادا آپ چاہے کتنا کر دیجئے، لیکن بندوں کا حق اگر اس دنیا میں صاف نہیں کیا، جنت نہیں۔ موت تو سب کو ہی آنی ہے، لیکن ایک موت وہ بھی ہوتی ہے میرے بھائیوں جس پر رشک کیا جاتا ہے، موت کے آخری لمحے تک انسان کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، بالکل قریب تھا انتقال کا وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، تو وہ اپنی زبان سے یوں بڑبڑانے لگے، ابھی نہیں، انگلی کا اشارہ ایسے کر کے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، امام محترم علامہ صاحب آپ کے منہ سے یہ ابھی نہیں کا جو جملہ نکل رہا ہے، یہ آپ کس کو بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو کھڑا ہے، یہ دیکھ رہے ہو تم اس کو، لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا، کہ یہ جو کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے، اے امام مالک میں نے 25 سال تک آپ کو بہکایا، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ میرے جال میں نہیں پھنسے، آپ کو میں نے اپنے چنگل میں پھنسانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ میرے چنگل میں نہیں آ سکے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو خیر و عافیت کے ساتھ اس دنیا سے گزر رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بہکانے کی کوشش تو بہت کیا، لیکن میں آپ کے قریب بھی نہیں آ سکا۔ آپ ذکر و اذکار میں ایسے لگے رہتے ہیں، کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو جیت لیا، کامیاب ہو آپ نے اپنی موت کو کامیاب بنا لیا۔ آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، یہ مبارکباد دے رہا مجھے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، یعنی میری موت ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بھی آخری لمحے تک پتہ نہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا جائے، پتہ نہیں آخری لمحے میں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ کرا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تیری کوئی چال ہو، یہ بھی تیرا کوئی پھندا ہو جو میرے اوپر آزمانا چاہتا ہو، لیکن جب تک میری روح قبض سے عنصری سے پرواز نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھوں گا۔ نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں وہ اپنی موت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کی نظروں میں دنیا کی زندگی ہیچ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ غور کریں، ہم حساب کتاب ہونا چاہیے سوتے وقت، آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے غلط کام کیے۔ دوسرے دن کوشش ہونا چاہیے نیکیوں کے کام میں 1% اضافہ ہو جائے اور گناہ کے کام میں 1% کمی ہو جائے، اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے پھر نیکیوں کی عادت پڑ جائے اور برائیوں سے رک جائیں۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تم اسلام کے اندر داخل پائے، تم پورے کے پورے مسلم رہو۔ موت تو آنی، چاہے 80 سال کی زندگی پا کر چارپائی پر ایڑیاں رگڑ کے مریں،
शहादत की मौत मरे या एक्सीडेंट में मौत आए या हार्ट अटैक से आए हैं तो जाना तो है। लेकिन एक मौत वो भी थी जिसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, और बाद में जब वो इस्लाम लाया तो उसका नाम अब्दुल्ला कर दिया गया। इस्लाम से मुतासिर लेकिन अपने चचा की जिंदगी की वजह से इस्लाम लाने में देर हुई। जंगलों में चलता था, बकरियां चराता था अपने चचा की, वहां सहाबा किराम भी बकरियां चराते थे। कुरान के गुनगुनाने की, तिलावत की आवाज, सहाबा किराम के पढ़ने की आवाज अब्दुल उज़्ज़ा के कानों से टकराई और इस आदमी का दिल मसहूर हो गया। कुरान की कशिश ने इसको ईमान के करीब कर दिया। और एक दिन चचा के पास आया, कहता है चचा मैंने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया, लेकिन आप इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं, मुझे इस्लाम लाने की इजाजत दीजिए। चचा ने कहा भतीजे इस्लाम लाना चाहते हो, अपने बाप दादा का दीन छोड़ना चाहते हो, सुनो तुम्हारे जिस्म पर जितने कपड़े हैं मैंने दिया, जूते हैं मैंने दिए, पगड़ी जो सर पे बांधे हो, अरबों का एक खास लिबास था पगड़ी बांधना, ये मैंने दिया, ये सब छीन लूंगा। उसने कहा चचा जान ठीक है, अगर आप मुझे खुद इस्लाम नहीं लाते तो मुझे तो इस्लाम लाने की इजाजत दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस्लाम न लाऊं तो मैं आपकी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। कहा कि फिर ये सारे कपड़े जो मैंने तुम्हें दिए उतारो। कहा मैं घर जाता हूं, अपना कपड़ा लेता हूं और आपके कपड़े वापस कर देता हूं। का बिल्कुल नहीं, जब इस्लाम की नियत करी ली है तो हम तुम्हें अब इस चौखट से बाहर नहीं जाने देंगे, सारी चीजें उतारो। थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, अल्लाह कमीज उतार दूं ठीक है, पगड़ी दे दूं ठीक है, चाचा का दिया हुआ जूता भी उतार दूं ठीक है, लेकिन ये तहबंद, ये लुंगी उतार दूं, मैं कैसा नजर आऊंगा। कमा वलदत उम्मी, जैसा कि मेरी माँ ने मुझे आज ही पैदा किया हो। अब्दुल उज़्ज़ा का चचा हंसने लगा, क्या सोच रहे हो? उसने झटके में पगड़ी उतार कर फेंक दी, जूता उतार के फेंक दिया, कमीज भी उतार दी। चचा जान इतने दिन मैंने आपके ऊपर जो मेरा एहसान रहा खिदमत करने का, उसके ये बस इतना कर दीजिए कि मैं घर जाऊं और घर से एक चादर ले लूं और आपकी लुंगी, आपका तहमद आपको वापस कर दूं। वो जालिम चचा इस पर भी एग्री नहीं हुआ। ईमान के इस सच्चे मुतलाशी के दिल में जब ईमान की हरारत पैदा हो गई, ये खानकाहों पर बैठे हुए लोग और इत्र के महफिलों में रहने वाले लोग, खुशबुओं के बीच में रहने वाले लोग, प्रसाद और चढ़ावे और तबर्रुकात खाने वाले लोगों को ईमान की चाशनी कहां से नसीब होगी? मेरे प्यारे साथियों, इस आदमी ने लुंगी भी उतार कर फेंक दी। लो बिल्कुल ऐसे कपड़े का एक तार भी इसके जिस्म पर नहीं। और इसी हाल में जब घर का दरवाजा खटखटाता है, लोग रास्ते में पूछते हैं अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या? और हदीस की किताबें कहती हैं कि अब्दुल उज़्ज़ा अपने जिस्म को नीचे की तरफ देखता और लोगों का सिर्फ जवाब ये देता, अल मोमिन अना मोमिन अलान, अना मोमिन अलान। लोगों मुझे बरहना मत देखो, लोगों मेरे जिस्म पर एक कपड़ा नहीं, ये मत देखो, ये देखो अल मोमिन अना मोमिन अलान, आज मैं मुकम्मल मोमिन हुआ हूँ, आज मैं पक्का मुसलमान हुआ हूँ। तसव्वुर करें, एक अपनी शादियों पर नजरें डालें, एक अपनी पोशाकों पे नजरें डालें, एक अपने खर्चे पे नजरें डालें, एक हम अपने यहाँ के रोजा इफ्तार पे नजरें डालें, एक अपने यहाँ के वलीमे पे नजरें डालें, एक अपने यहाँ की बारात और शादियों के मौके पर बजने वाली आतिशबाजियों पे नजरें डालें, और एक थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज़्ज़ा जो आज अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन है, इसके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं, ये अपने आप को कह रहा है अना मोमिन अलान। एक तरफ हम इस ईमान वाले, इस मोमिन पर नजरें डालें और अपने ईमान पर नजरें डालें, और दोनों को हम एक तराजू पर रखकर तोलें और जरा मुआजना करें कि आज पक्का मोमिन कौन नजर आ रहा है, हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। ईमान के लिए और ईमान को बचाने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम तो शादी के मौके पर अपनी बीवी की बात ठुकरा नहीं सकते, नहीं, क्योंकि घर तो उसी से चल रहा है। हदीस पर बुलडोजर चल जाए लेकिन बीबी की बात नहीं कर, हम इतनी सी बात की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं ईमान बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, कुरान और हदीस की आयतें बचाने के लिए। हम मोमिन कहना बहुत आसान है, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल किस वक्त याद आ जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, यही अब्दुल्ला जब अपने घर गया तो माँ ने भी उसको भगा दिया, नहीं मेरे जमीन और जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, एक चादर दे दे। हमने कब मांगा जमीन जायदाद? ओहो,
زمین و جائیداد کو دکھا رہا. ہم نے کم مانگا ماں, گھر میں جگہ نہیں دیتی, مت ایک چادر دے دے. چادر پھینک دی اوپر سے ماں نے, گھر میں گھسنے نہیں دیا. اس حال میں مدینہ, مکے سے مدینہ پیدل, آدھی چادر پھاڑی اپنے جسم سے باندھ لی, آدھی چادر جہاں نیند لگتی وہیں بچھا لیتا اور سو جاتا. کچھ دنوں میں مدینہ پہنچا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا, پوری داستان سنائی, کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے ایمان کو بچا کے چلایا. نبی اکرم نے تاریخی جملہ کہا, اے عبداللہ ایمان بچا لیا, سب کچھ لٹا دیا, تو یہ سودا تم نے بہت سستا خرید لیا, یعنی جنت تم نے بہت سستے میں خرید لی, آپ نے کوئی مہنگا سودا. جاؤ یہیں پڑھو, یہیں رہو. مسجد نبوی کا ایک کونا دے دیا گیا. عبداللہ ذوالبجادین وہیں پر پڑھنے لگے. ایک بار حضرت عبداللہ ذوالبجادین کچھ پڑھ رہے تھے قرآن. حضرت عمر نے کہا زور سے پڑھتے ہو, نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتی ہے. خیمہ عائشہ سے آواز آتی ہے اللہ کے رسول کی, اے عمر عبداللہ سے کچھ نہ کہو, یہ جو بھی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, محمد رسول اللہ کو سب اچھا لگتا. میدان جہاد کے لیے لشکر جانے لگا. عبداللہ نے بھی خواہش دائر کی. اللہ کے نبی نے عبداللہ ذوالبجادین کا ہاتھ پکڑ کے کہا, اے اللہ عبداللہ ذوالبجادین میدان جنگ میں جا تو رہے ہیں, لیکن میں کافروں پر عبداللہ ذوالبجادین کا خون حرام قرار دے رہا ہوں. عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو شہادت کی تمنا کی ہے. آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے جو مانگنا تھا مانگ لیا, اب دیکھو رب کیا کرتا ہے. سمندری سفر شروع. بیچوں بیچ سمندر میں جب پانی کی کشتی جہاز پہنچا تو بخار, اور اسی بخار کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے. لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے نماز جنازہ اسی پانی کے جہاز میں پڑھا کر عبداللہ ذوالبجادین کے جسم اطہر کو دریا برد کر دیا جاتا ہے, سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ان کو لایا گیا اور جزیرہ پار کرایا گیا. جب جزیرہ پار کرایا گیا تو ایک جنگل ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو دفن کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کی جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی قبر اطہر میں اترے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی ان کی باڈی کو, ان کے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے دیا گیا, تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں, ادبن الی اخیکما, اے ابو بکر اے عمر احترام سے ادب سے اپنے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. احترام سے دے دیا گیا. پٹرے رکھ دیے گئے, داہنی کروٹ ان کو کر دیا گیا, اور مٹی دینے کی باری آئی, مٹی دے دی گئی. مٹی دینے کے بعد غور کرو, ایک موت یہ بھی ہوتی ہے جس پر زمانہ رش کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر جو جملے کہے, ان جملوں کو ذرا سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے اللہ عبداللہ ذوالبجادین جب میری مسجد میں آیا تو میں اس سے خوش تھا, جتنے دن میرے ساتھ اس مسجد میں نبی میں گزارے میں خوش تھا. عبداللہ ذوالبجادین جب میرے ساتھ چلا جہاد کے لیے تو میں اس سے خوش تھا. عبداللہ ذوالبجادین کا جب انتقال ہوا تو میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب قبر کھد رہی تھی تو میں اس سے خوش تھا, جب میں قبر میں اترا تو میں اس سے خوش تھا. عبداللہ ذوالبجادین کو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب میں مٹی دے رہا تھا تو اس سے خوش تھا. مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں, قبر بن کر تیار ہو چکی ہے. اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین سے اب بھی خوش ہوں. اے اللہ تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا. اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اتنا جملہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی قبر کے اوپر گر گئے اور چیخ کر کہنے لگے, اے عبداللہ ذوالبجادین کاش یہ تمہاری جگہ پر میری لاش ہوتی, کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی, کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی, اور یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ نے میرے لیے کہے ہوتے. ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے, موت کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے. پیدا تو ہو گئے ہیں لوگ, لیکن اب یہ زندگی جو عمل کے لیے دی گئی ہے اس کو کامیاب بنائیے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھنا, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہمارے ایمان کو اللہ تازہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے. اے اللہ تمام ہر قسم کی بد کرداری اور بدعمالی سے ہمیں نجات عطا فرما, اور نیکیوں کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ایسی نہ ہو جس کو ہم حقیر سمجھیں. اے اللہ اس کو بھی, اس سنت کو بھی, اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے.